بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مچھلی فروش محلے میں آتا تھا۔ میری بیوی ہر روز اس سے مچھلی خرید لاتی۔ روز مچھلی کھا کھا کر میں تنگ آ کر مارکیٹ سے سبزی لے کر آیا، مگر میری بیوی نے سبزی کی بجائے مچھلی ہی پکائی۔ مجھے بیوی پہ شک ہوا۔ اگلے دن بیوی نے مچھلی کچن میں رکھی تو میں اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ مچھلی میں کٹ لگا ہوا تھا جس کے اندر کوئی پرچی شوپر میں بند تھی۔ میں نے وہ پرچی نکال کر کھولی تو آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ اس پہ لکھا تھا، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، اماں نے بہت خوشی خوشی میرے لیے ایسی لڑکی چنی تھی جو کہ بہت گھریلو قسم کی لڑکی تھی، لیکن شادی کے پہلے دن سے ہی اس کی عجیب و غریب حرکتوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ صبح اٹھتے کاموں میں لگ جاتی تھی اور ناشتے میں مجھے من پسند ناشتہ کروانے کے بعد جب بھی میں کام پر جانے لگتا تو میرے پاس آ کر میرے کان میں ایک عجیب جملہ کہہ دیتی جس کا مجھے کوئی مطلب سمجھ نہ آتا۔ میں حیران و پریشان یہ سب تو برداشت کر لیتا، کیا پتہ وہ کسی اور زبان میں میری تعریف کر رہی ہو اور مجھے ہی سمجھ نہ آتی۔ یہ سوچتے میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن یہاں سے تو اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی شروعات ہوئی تھی۔ ہماری گلی میں روز مچھلی والا آتا اور تازہ مچھلی بیچتا تھا۔ میری اماں کے پیروں میں درد ہوتا تو میری بیوی خود مچھلی لینے چلی جایا کرتی تھی اور پورا آدھا گھنٹہ لگا کر واپس آتی۔ میں حیران ہوتا تھا مچھلی لینے میں آدھا گھنٹہ کیسے لگ سکتا ہے، وہ بھی تب جب مچھلی والا خود گھر کے سامنے آتا تھا۔ میرے دل میں بیوی کو لے کر وہم پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ذرا سی بات پر میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر سکے، اور میرے ذہن میں بھی بیوی کو لے کر یہی شک و شبہات جنم لینا شروع ہو چکے تھے۔ میں جتنا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی غلط سوچ ذہن میں ابھرنے لگتی تھی۔ اس کے بعد اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری سوچوں کے دھاگے آدھے گھنٹے سے ہٹ گئے، دوسری طرف مڑتے چلے گئے۔ میری بیوی اب روز مچھلی لے کر آنے لگی تھی۔ میں روز مچھلی کھا کھا کر تھک چکا تھا، لیکن اسے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا کیونکہ شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا، میں جو پکا کر کھلاؤں گی آپ وہی کھایا کریں گے۔ اس بات کی گارنٹی میں لیتی ہوں کہ کھانا بھی بدمزہ نہیں بنے گا۔ کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے مجھ سے پوچھا تھا، اور میں اس وقت اتنا خوش تھا کہ بیوی کی اس شرط کو لے کر بغیر سوچے سمجھے حامی بھر گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس دن کے کیے گئے اس وعدے کی بدولت مجھے روز مچھلی کھانا پڑے گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا تو میں ایسی شرط کبھی بھی نہ مانتا، لیکن اب میں وہ سب کر چکا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر بیوی ایسا کرتی ہی کیوں تھی؟ آخر مجھے روز مچھلی کھلانے کے پیچھے کیا راز تھا؟ جب میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے ایک اور بات سمجھ آئی۔ جب سے میری بیوی شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تب سے ہی وہ مچھلی فروش ہماری ہی گلی میں آنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا، اوپر سے روز روز مچھلی کھانے کی وجہ سے میری طبیعت الگ سے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ میں اب بیوی سے بدلحاظی سے بات کرنا شروع کر چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں اب دوری آنا شروع ہو چکی تھی، جن کو دیکھ کر اماں نے ایک روز مجھے کمرے میں بلوایا تھا اور بہت سنایا کہ میں پرائے گھر کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر یہاں اس لیے لائی ہوں تاکہ اسے یوں بے عزت کر سکوں۔ اماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گیا تھا اور ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بچی ابھی نئی آئی ہے، زیادہ فرمائش بھی نہیں کرتی، الٹا ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، اوپر سے اسے کہیں گھمانے لے جانے کی بجائے اس کے ساتھ ناراض ہو کر اسے نظر انداز کر رہے ہو۔ کیا شادی کی ساری ذمہ داری تمہاری بیوی کی ہے؟
تم بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے ابا کا طنز کیا تھا۔ ابا نے ساری زندگی اماں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا تھا اور ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ وفات پا گئے۔ میری اماں نے ابا کا طنز کیا تو مجھے واقعے میں لگا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ میں نے اب سوچ لیا تھا میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہوں گا اور کوئی بھی بد لحاظی نہیں کروں گا تاکہ اماں مجھے دوبارہ ابا سے تشبیہ نہ دے۔ میں نے اپنے کہے پر عمل بھی کیا تھا۔ میں اس روز کام سے واپس آیا تو میری بیوی کمرے میں الماری کھولے کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے اندر آ کر اس کے پیچھے سے جھانکنے لگا تو وہ ایک دم مجھے دھکا دے کر خود جلدی سے الماری کو بند کر کے اس کی چابی چھپا دی۔ مجھے بیوی کی یہ حرکت کافی بری لگی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا حرکت کی ہے ابھی ابھی تم نے؟ میں کیا تمہیں کھا رہا تھا یا تمہاری کوئی چیز چرانے والا تھا جو تم اس طرح سے برتاؤ کر رہی ہو؟ میں نے اپنے آپ کو لاکھ منع کیا تھا میں غصہ نہ کروں، لیکن بیوی نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ میں خود پر قابو بھی نہ رکھ پایا تھا۔ کیا وہ مجھے چور سمجھ رہی تھی یا تو پھر وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں اس کی محبت میں مچھلی تک کھانے کو تیار تھا جبکہ اسے مجھ پر ذرا برابر یقین نہیں تھا۔ بیوی کی اس حرکت سے مجھے بہت افسوس ہوا، بلکہ میرا دل کیا تھا غصے میں ایک لگا بھی دوں، لیکن میں نے خود پر قابو پاتے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اچانک سے یہ غلطی تو کر چکی تھی لیکن اب وہ بہت بوکھلا گئی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو اس کی پیشانی بھی عرق آلود تھی۔ مجھے اس کی اس عجیب و غریب حرکت پر تعجب ہوا تھا۔ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا تھا جو اس کا رنگ ہی اڑ گیا تھا؟ مجھے معاف کر دیں، آپ اچانک سے آ گئے، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا، اس لیے یہ سب ہوا۔ میرا ارادہ آپ کو دھکا دینے کا نہیں تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ بیوی نے بہت ہی بھونڈا بہانہ گڑھا تھا کیونکہ میں نے اسے الماری کو لاک لگا کر چابی کو مٹھی میں بند کرتے دیکھ لیا تھا۔ میرا دل کیا بیوی سے اس کے متعلق پوچھ لوں، لیکن اگر میں اس سے پوچھ لیتا تو ہو سکتا تھا وہ محتاط ہو جاتی، اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا میں بہانے سے جا کر خود اس کی الماری چیک کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر میرے لیے چائے لے کر آؤ، لیکن جانے سے پہلے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر لو۔ اے سی میں بھی تمہیں پسینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے اس پر میٹھا طنز کیا تھا جسے سن کر وہ ایک دم سے باہر چلی گئی۔ شاید وہ اپنے چہرے کے تاثرات مجھ سے چھپانا چاہتی تھی تاکہ میں پھر سے کچھ نہ کہہ دوں۔ اماں کے سامنے سب کچھ صحیح ہے، مجھے یہی ثابت کرنا تھا، لیکن میں اب اپنی بیوی کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے روز میں خود ہی سبزی لے آیا تھا۔ وجہ وہی تھی، اگر میں نہ لاتا تو پھر سے مجھے وہی مچھلی کھانی پڑ جاتی جو کہ میں کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو کوئی میرے سامنے مچھلی کا نام بھی لیتا تو مجھے میرا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہونے لگتا تھا اور میں فوراً وہاں سے چلا جاتا۔ بیوی کی ان حرکتوں کی وجہ سے میرا مچھلی سے دل کے ہاتھوں میں اتنی لذت تھی کہ وہ جب بھی مچھلی بناتی میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا۔ میں بیوی کو سبزی دینے کے بعد خود اپنے دوستوں سے ملنے باہر چلا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ میں نے بہت پرانی باتیں کی۔ میرا دن اچھا گزرا تھا۔ جب انہوں نے مجھے ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے کا کہا تو میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ باہر کا کھانا کھانے کے بعد سے پورا ہفتہ میرا پیٹ خراب رہتا تھا۔ مجھے معدے کا مسئلہ تھا، اس لیے میں گھر میں بنا کھانا ہی کھاتا تھا۔ میں نے ان سب سے اللہ حافظ کہتے گھر کی راہ لی۔ میں دل ہی دل میں آج بہت خوش تھا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں جادو تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج اتنے دنوں کے بعد میں پیٹ بھر کر سبزی کھاؤں گا۔ اماں کو تو سالن وغیرہ منع تھا
اور اماں کے دانت بھی سلامت نہیں تھے، اس لیے اماں نرم غذا لیتی تھی۔ وہ اکثر چاول کی کھچڑی یا پھر ابلے ہوئے چاولوں پر دیسی گھی یا دودھ دہی ڈال کر کھاتی۔ میں جلدی جلدی گھر آیا اور جاتے ہی کمرے میں جا کر نہا کر کپڑے تبدیل کرتے جوں ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو سامنے مچھلی کا سالن دیکھ کر میں ناسمجھی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، جب آپ سبزی دے کر گئے تھے تو میں نے ساتھ مشین لگائی ہوئی تھی، میں نے آپ کو ہاں کہہ دیا تھا لیکن پھر میرا دھیان نہ گیا۔ وہاں تو اکثر ہمارے گھر میں محلے کی بکری آتی ہے، وہ ساری سبزی کھا گئی۔ میری بیوی نے جب مجھے بتایا تو میں نے حیرت سے بیوی کی طرف دیکھا تھا، مجھے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں آیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ بکری ساری سبزی کھا گئی؟ تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے جو کب سے الو بنا رہی ہو، دنوں سے مسلسل مجھے مچھلی کھلا رہی ہو؟ آج اگر سبزی لے آیا تو تم نے پتہ نہیں خود کھا لی یا کسی کو دے دی، اور اب کہہ رہی ہو کہ پورے کی پوری سبزی بکری کھا گئی۔ میں کب سے تمہاری یہ سب حرکتیں دیکھ رہا ہوں، بس اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے سبزی، ساری کس کو دی؟ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑتے اس سے پوچھا تھا۔ اسی وقت اماں بھی باورچی خانے میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں تو چلا رہا ہے بہو پر؟ اماں نے پوچھا تھا۔ اماں اس سے پوچھ، میں نے اسے سبزی لا کر دی تھی، اس نے کہاں کی وہ سبزی؟ کہتی ہے بکری آ کر کھا گئی۔ کیا میرے منہ پر لکھا ہوا ہے میں گدھا ہوں جو مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ میں نے غصے میں وہ مچھلی والا ڈونگا اٹھا کر فرش پر دے مارا اور خود بڑبڑاتا ہوا کمرے میں چلا آیا تھا۔ مجھے بیوی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ کیا میں واقعی میں بہت زیادہ غلط سوچ رہا تھا؟ کیا پتہ میری بیوی کو مچھلی زیادہ پسند ہو اور میں اس کی پسند کو سمجھنے کی بجائے اس پر یوں طنز اور شک کر رہا ہوں۔ میں نے ایک نئے پہلو سے ساری باتوں کو سوچا تو مجھے بیوی کچھ غلط نہ لگی تھی، بس ایک بات ہی عجیب تھی، اگر اس کو مچھلی اتنی ہی پسند تھی تو وہ اس کے کباب یا کچھ اور بھی تو بنا سکتی تھی، پھر وہ کیوں صرف مچھلی ہی بنا کر ہمیں کھلاتی تھی؟ سب کے پیچھے کوئی وجہ تھی، اور اگر کوئی وجہ بھی تھی تو کیا وجہ تھی؟ میں نے کوشش کی تھی اور کافی حد تک بیوی کی اس عادت کو سمجھ بھی گیا تھا۔ اب جب بھی وہ کھانا بناتی میں خاموشی سے کھا لیتا تھا، کوئی سوال جواب کر کے جھگڑا نہ کرتا، کیونکہ اس کی وجہ سے اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کیے رہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو بھی تو اسی رات صلح کر کے سونا چاہیے۔ میں نے اماں کی بات مان لی تھی، جہاں میری بیوی اتنا کمپرومائز کر رہی تھی، ورنہ یہ سب تو بہت آسان بات تھی۔ لیکن اب ایک اور عجیب حرکت ہونے لگی، اب صرف ہمارے نہیں بلکہ محلے کے ہر گھر میں صرف مچھلی بننے لگی تھی۔ میں حیران تھا یہ کیا ہو رہا تھا، اور تو اور ہمارے محلے میں جو مچھلی والا آتا وہ بھی اب بس مچھلی ہی لے کر آتا تھا۔ یہ ساری چیزیں میری سمجھ سے بالا تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہم سارے مرد شام میں ایک جگہ بیٹھ جاتے اور اس بات پر کافی دیر بحث کرتے، لیکن نتیجہ صفر ہی نکلتا۔ پتہ نہیں ہماری بیویوں کا دل کیسے کٹ جاتا تھا روز روز مچھلی کھانے پر۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں مزید یہ سب برداشت۔ میں نے مچھلی فروش سے جب مچھلی لانے کا پوچھا تو وہ ایک پل کے لیے گھبرا گیا، پھر جلدی سے بات بنا کر بولا، آج کل مچھلی بہت تازی اور اچھی آ رہی ہیں، ان کو کھانے سے انسان کو کوئی بیماری چھو کر نہیں گزر سکتی، اس لیے آج کل ہر جگہ مچھلی کی ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ وہ تو مجھے یہ سب کہتے جا چکا تھا، لیکن میرے ذہن میں پیچھے بہت ساری لامتناہی سوچوں کو چھوڑ گیا تھا۔ اگلے روز بیوی چھپا کر مچھلی خرید لائی۔ میری چھٹی تھی تو میں بھی گھر پر ہی تھا۔ میری بیوی نے آج بہت عجیب حرکت کی تھی، وہ مچھلی کو کالے شوپر میں چھپا کے لائی تھی۔
بھلا مچھلی کو کالے شاپر میں چھپا کر لانے کی کیا تک بنتی تھی؟ آخر وہ یہ سب کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی تھی؟ میرا شک اب بیوی پر اور پختہ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب میں سچ کا پتہ لگانے کے بعد ہی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، کیونکہ ہر بار بیوی اماں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹ پڑتی تھی۔ میری بیوی مچھلی کو لے کر جلدی سے اندر کمرے میں جا چکی تھی، اور ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا کہ دوبارہ واپس سے باورچی خانے میں آ کر کھانا بنانا شروع کر چکی تھی۔ بیوی کی یہ حرکتیں اب میری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں حیران تھا آخر وہ یہ سب کر ہی کیوں رہی ہے؟ پہلے اس کا مچھلی والے سے چھپ کر مچھلی لینا، اس کے بعد روز روز مجھے مچھلی ہی کھلانا اور سبزی لا کر دی تو کہنا بکری کھا گئی۔ میرے غصے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، اور اس کی دیکھا دیکھی اب سارے محلے کی عورتوں کا بھی وہی مچھلی والے سے مچھلی خرید کر پکانا۔ یہ سب آخر چکر کیا چل رہا تھا؟ اس کا کون سا منافع بیوی کو ہو رہا تھا جو وہ یہ سب کر رہی تھی؟ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا جس کے چلتے میں بیوی کو قصوروار کہہ سکوں۔ بیوی صرف مچھلی لینے کے لیے ہی گھر سے باہر نکلتی تھی، اس کے علاوہ تو وہ کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا شاید وہ مچھلی فروش کو پسند کرنے لگی ہے۔ ظاہر ہے بیوی کی ایسی مشکوک حرکتوں سے یہ بات میرے ذہن میں آنا تو بہت ہی نارمل بات تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا کروں گا۔ اس کو مچھلی ہی کھانی ہے تو میں لا کر دوں گا، وہ بے شک پکا لیا کرے۔ اب میری سوچوں کا رخ بدل چکا تھا۔ اب مجھے لگتا تھا کہ بیوی یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہے تاکہ میں مچھلی کھا کھا کر اس سے تنگ آ جاؤں اور اسے طلاق دے دوں۔ اس کے بعد وہ کے سامنے مظلوم بن کر اس مچھلی فروش سے شادی رچا لے گی۔ میں کیا کیا سوچ رہا تھا، مجھے خود بھی ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن ایسا سچ بھی ہو سکتا تھا۔ کیا پتہ جو سوچ رہا تھا وہ واقعی میں سچ ہو۔ لیکن میری بیوی تو مجھے اپنا پورا وقت دے رہی تھی، میرے آگے پیچھے تتلیوں کی طرح گھومتی رہتی، پھر وہ کسی اور میں دلچسپی کیوں لے گی بھلا؟ میں یہی بات ہی سوچ رہا تھا جب میری بیوی اپنے دوپٹے کے پلو میں کچھ چھپا کر کمرے میں آئی تھی۔ میں بظاہر تو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، لیکن میری نظر میری بیوی پر ہی تھی۔ آخر اب وہ کون سا نیا کام کرنے والی تھی، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ بیوی نے اچانک سے مڑ کر دیکھا تو میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے ٹی وی کی آواز تیز کر دی اور خود چور نظر بیوی پر رکھی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے جلدی میں اپنا وہ پورا دوپٹہ اتار کر الماری میں رکھ دیا اور الماری کو لاک لگا دیا تھا، اور خود دوسرا دوپٹہ لے لیا تھا۔ میں نے نہ سمجھی بیوی کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ اب اس کا یہ سب کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس بات کو اتنا اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب میں نے مچھلی والے سے مچھلی خود لینا شروع کر دی تھی۔ مجھے مچھلی فروش کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے میری بیوی کی جگہ مجھے دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوتا تھا۔ میں نے بھی اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس روز میں جلد بازی میں غلطی سے باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا تو تب لگا جب میں نے بیوی کو مچھلی کے شاپر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا سر چکرانے لگ گیا تھا۔ بیوی کے اور کتنے رنگ میرے سامنے آنا باقی تھے۔ میں جلدی سے سائڈ پر ہو گیا کیونکہ میری بیوی کو شک ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا میں بیوی کو ثبوت کے ساتھ اپنی ماں کے آگے کروں گا تاکہ اماں بھی میری بات پر یقین کر سکے۔ اگلے روز میں مچھلی لینے جانے والا تھا کہ میں نے سنا میری بیوی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ بے فکر رہو، میں اپنا کام پورے اچھے طریقے سے کر رہی ہوں۔ نہ ساس کو شک ہوا اور نہ ہی شوہر کو۔
ہاں ہاں میں سمجھ گئی ہوں، ساس تو میرے پیچھے اتنی پاگل ہو چکی ہے، میرے لیے ہمیشہ اپنے بیٹے سے جھگڑا بھی کر لیتی ہے۔ ہاں یہ سب کہتے ہوئے میری بیوی نے کہکا لگایا تھا اور میرے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ سب میری بیوی کی ہی چال تھی، لیکن وہ یہ سب کر کیوں رہی تھی؟ وہ خود تو میرے ساتھ ایسے پیش آتی تھی جیسے میری غلام ہو، پھر فون پر تو وہ یہ سب باتیں کس کے ساتھ کر رہی تھی؟ کہیں وہ مچھلی والے سے ہی تو نہیں یہ سب باتیں کر رہی تھی؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں جلدی سے بھاگ کر نیچے آیا تھا، لیکن مچھلی والا تو مچھلی بیچنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے مچھلی لی اور جانے لگا تو مجھے اس کے کان میں بلوٹوتھ لگا ہوا نظر آیا۔ اس کا مطلب وہی میری بیوی سے بات کر رہا تھا، لیکن ہو سکتا تھا میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ کیا پتا وہ کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ میں نے مچھلی جا کر باورچی خانے میں رکھی تو مچھلی کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ میں نے فون کو ریکارڈنگ پر لگا کر چھپا کر رکھ دیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کرتی کیا ہے۔ میں خود کمرے میں چلا گیا تھا، میری بیوی کمرے میں آئی تھی اور باورچی خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی، شاید اس کے کپڑوں پر کچھ گرا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی باتھ روم گئی، میں نے باورچی خانے میں دوڑ لگا دی اور جاتے ہی مچھلی کو ہمناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مچھلی میں ہلکی ہلکی کٹ لگائے گئے تھے۔ میں نے مچھلی کو غور سے دیکھتے ہوئے جوں ہی اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر مجھے ایک پرچی نظر آئی، جسے دیکھ کر میں اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ اسی وقت میری بیوی بھی باورچی خانے میں آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بالکل فاق ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس کو ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا جو وہ اس حد تک گر گئی تھی؟ میں یہ دیکھ کر کافی حد تک سمجھ چکا ہوں تم کیا کرتی پھر رہی ہو، اور میں نے فون میں ریکارڈ بھی کر لیا ہے۔ اب مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ میری بات سنتے ہی میری بیوی میرے پیروں میں گر پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معافی مانگتی ہوں آپ سے، وہ بولی تھی۔ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ میری شادی سے پہلے میری ایک سہیلی نے مجھے عامل کا بتایا تھا۔ وہ مجھے ان کے پاس لے گئی اور ان کو کہا کہ ایسا تعویذ دے جس سے اس کا شوہر اس کا غلام بن جائے اور اپنی ماں کی ایک بات نہ سنے اور جلد اسے الگ گھر لے کر شفٹ ہو جائے۔ اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس سے بابا نے سختی سے کہا تھا مجھے 1 مہینے تک مچھلی کے اندر یہ تعویذ رکھ کر عمل کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ سب ممکن ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا بلکہ آپ کو مجھ پر شک رہنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو سچ پتہ نہ چلے، لیکن آپ کو سچ پتہ چل گیا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری ماں نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے معاف کر کے ایک موقع دے دوں۔ اس نے یہ سب اپنی نادانی میں کیا ہے۔ میں اس سب پر راضی نہیں تھا، لیکن میں نے اماں کی بات مان کر اسے ایک موقع دے دیا تھا۔ آج میرے 4 بچے ہیں اور اس کے بعد سے میری بیوی میری اور میری اماں کی بہت خدمت کرنے لگی تھی۔ اماں بھی اس سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ میں بھی اپنی بیوی سے خوش تھا۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر تباہ نہ کریں۔ ہر کسی کو زندگی موقع نہیں دیتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری بیوی نے اپنی سہیلی کی باتوں میں آ کر جو عمل کروانے کی کوشش کی تھی، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع دے کر صحیح کیا تھا، یا مجھے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا چاہیے تھا؟